بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے ارادہ کیا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو رگڑ دے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے نیت سے آیا، لیکن جھجک کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ خیبر میں سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب بنت الحارث نے بکری کی بنی ہوئی ران میں زہر ملا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ہی لقمہ اٹھایا تاکہ ہاتھ روک لیا اور صحابہ کرام اجمعین سے فرمایا کہ گوشت مت کھاؤ کیونکہ اس نے مجھ سے کہا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ زینب یہودیہ کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے اپنے فعل بد کا اقرار کر لیا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر جس شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا قصد کیا، کفار مکہ نے چاروں طرف سے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے ان پر بیک وقت حملہ کر کے نعوذ باللہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عین ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ محاصرین کی قوت بینائی خداوند تعالیٰ نے ایسے سلب کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ ایک دفعہ ایک مشرک گات لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے بیٹھا تھا کہ مسلمانوں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، اگر یہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ قدرت نے اس کو عاجز کر دیا تھا۔ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو حمالۃ الحطب زوجہ ابو لہب ایک پتھر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ ام جمیل زوجہ ابو لہب کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہ آئے۔ ام جمیل حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ تمہارے صاحب کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ہماری ہجو کی ہیں، اگر اس وقت وہ مجھے مل جاتے تو میں یہ پتھر ان کے منہ پر مارتی۔ یہ کہہ کر یہ وہاں سے چلی گئی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے تیروں اور تلواروں کا مینہ برس رہا تھا، دو سفید پوش فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر دشمنوں کے یلغار کو روک رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا عتبہ بن ابو لہب کی نکاح میں تھی۔ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو عتبہ نے اپنے والدین کے حکم سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ عتبہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناشائستہ کلمات کہیں اور دھمکیاں دی، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، الہی اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ عتبہ شام کو سفر پر گیا تو راستے میں زرقا کے مقام پر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ شیر آیا اور اس کا منہ سونگھ کر اسے پاڑ ڈالا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا اسلام لانے سے پہلے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا مشاہدہ کیا تھا؟ فرمایا ہاں، میں ایک روز ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی ایک شاخ نیچے جھکی اور میرے سر سے مل گئی۔ میں تعجب سے اس کو دیکھنے لگا تو اس میں سے ایک آواز آئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت ظاہر ہوں گے، آپ سب سے پہلے ان کی تصدیق کی سعادت حاصل کریں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب ہم جہاد کے لیے ہندوستان گئے تو اتفاقاً ایک بن میں گزر ہوا،
وہاں عجائب قدرت کا ایک نیا تماشا دیکھا کہ ایک درخت کے سب پتے نہایت سرخ رنگ کے تھے اور ہر پتے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سفید حروفوں میں لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح بعض دوسرے حضرات کا بیان ہے کہ ہم ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے ہر پتے پر قلم قدرت نے نہایت واضح و خوشخط یہ کلمہ 3 سطروں میں لکھا ہوا تھا۔ پہلے سطر میں لا الہ الا اللہ اور دوسری سطر میں محمد رسول اللہ اور تیسری سطر میں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور بعض حضرات نے بیان کیا کہ ہم ہندوستان میں داخل ہوئے تو ایک گاؤں میں ایک گلاب کا درخت دیکھا جس کے پھول سیاہ رنگ مگر نہایت خوشبودار تھے۔ اس کے پھول کے ہر پنکھڑی پر سفید حروفوں میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے شبہ ہوا کہ یہ کلمہ کسی نے ان پھولوں میں لکھ دیا ہے۔ میں نے بغرض تحقیق اس کا ایک غنجہ شگفتہ کا توڑا، دیکھا تو اس کے اندر سے بھی پھول کے ہر پتی یہی کلمہ صاف لکھا ہوا نکلا۔ پھر میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس قسم کے پھول بکثرت ہے اور عبرت کی یہ چیز ہے کہ ساری بستی پتھروں کی پرستش میں مبتلا تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام اجمعین کو کفار کی طرف سے شرارت کا خدشہ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام اجمعین باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے گرد پہرا دیا کرتے تھے کہ ایک رات یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من النار، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے خیمے سے باہر جھانکا اور بآواز بلند فرمایا دوستو واپس جاؤ، تبارک و تعالیٰ نے خود میری حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کا ارادہ کیا۔ جو ہی اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اس کا ہاتھ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر بھاگا۔ لوگوں نے اس سے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف ایک غیر معمولی گردن اور سر والا اونٹ مجھے کاٹنے کے لیے لپکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو وہ اسے دبوچ لیتا۔